بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ سورہ فیل مکی ہے، اس میں 5 آیات ہے۔ جو یمن سے خانہ کعبہ کی تقریب کے لیے آئے تھے، علم ترى کی معنی ہے علم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں؟ استفہام تقریر کے لیے ہے، یعنی تو جانتا ہے یا وہ سب لوگ جانتے ہیں جو تیرے ہم اثر ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ عرب میں یہ واقعہ گزرے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ مشہور ترین قول کے مطابق یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس لیے عربوں میں اس کی خبریں مشہور اور متواتر تھی۔ یہ واقعہ مختصراً حسب ذیل ہے۔ واقعہ اصحاب الفیل، حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہۃ الاشرم گورنر تھا۔ اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا عیسائی گرجا عبادت گاہ تعمیر کیا اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے عبادت اور حج و عمرہ کے لیے ادھر آیا کرے۔ یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل عرب کے لیے سخت ناگوار تھی، چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے ابرہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت سے پلید کر دیا، جس کی اطلاع اس کو کر دی گئی کہ کسی نے اس طرح اس گرجا کو ناپاک کر دیا ہے، جس پر اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کر لیا اور ایک لشکر جرار لے کر مکے پر حملہ آور ہوا۔ کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب یہ لشکر وادی محصر کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے گول بھیج دیے جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھی جو چنے یا مسور کے برابر تھی۔ جس فوجی کے بھی یہ کنکری لگتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت جڑ جاتا اور بالآخر مر جاتا۔ خود ابرہ کا بھی صنعاء پہنچتے پہنچتے یہی انجام ہوا۔ اس طرح اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ابرہ کے لشکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کے جو مکہ کے سردار تھے اونٹوں پر قبضہ کر لیا، جس پر عبد المطلب نے آ کر ابرہ سے کہا کہ تو میرے اونٹ واپس کر دے جو تیری لشکریوں نے پکڑے ہیں۔ باقی رہا خانہ کعبہ کا مسئلہ جس کو ڈھانے کے لیے تو آیا ہے، تو وہ تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہی اس کا محافظ ہے، تو جانے اور بیت اللہ کا مالک اللہ جانے۔ یعنی وہ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ لے کر آیا تھا اس میں اس کو ناکام کر دیا۔ استفہام تقریری ہے۔ ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے معنی ہے گول در گول۔ سجیل مٹی کو آگ میں پکا کر اس سے بنائے ہوئے کنکر، ان چھوٹے چھوٹے پتھروں یا کنکروں نے توپ کے گولوں اور بندوق کی گولیوں سے زیادہ مہلک کام کیا، یعنی ان کے اجزائے جسم اس طرح بکھر گئے جیسی کھائی ہوئی بوسی ہوتی ہے۔